محرم الحرام ایک اور جو اہم پیغام اپنے ہمراہ رکھتا ہے، چونکہ سب سے نمایاں محرم الحرام جس طرح اس کے نام سے ہی واضح ہے، محرم احترام کا مہینہ، حرمت کا مہینہ، اسلام سے پہلے سے ہی یہ احترام کا مہینہ تھا۔ سابقہ ادیان یا سابقہ الہام الہی، اس میں یہ مہینہ احترام ہی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ماہ سفر کو بھی جس طرح چند مہینے ہیں جنہیں اول و ثانی کے نام سے کہا جاتا ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی۔ پہلے گزشتہ زمانوں میں محرم بھی دو تھے، جس طرح ربیع دو ہیں، جمادی 2 مہینے ہیں، محرم بھی 2 مہینے تھے، محرم اول و محرم ثانی۔ ماہ سفر اسے محرم ثانی کہا جاتا تھا۔ محرم الاول و محرم الثانی یعنی حرمت کے 2 مہینے، احترام کے 2 مہینے۔ ان 2 مہینوں میں، ان مہینوں کے احترام میں بہت سارے اور چیزوں کا احترام بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ حرم کا احترام، کعبہ کا احترام، حرم کے اندر موجود ہر چیز کا احترام ان محرم کے دنوں میں ہے۔ محرم میں مومن کا احترام جو روایات میں ہے، یہ روایت بہت سارے معصومین علیہ السلام سے مروی ہے، نبوی بھی ہے، علوی بھی ہے، جعفری بھی ہے۔ یہ روایت کئی منابع سے، شاید دیگر معصومین سے بھی منقول ہے۔ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ رکھا ہے اللہ نے۔ اعظم حرمتا، عظیم ہے حرمت و احترام مومن کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ لہذا ان مہینوں کے اندر احترام، صاحبان احترام کا احترام کیا جائے۔ یہ مہینہ حرمت سکھانے آتا ہے، احترام سکھانے آتا ہے، احترام کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بے حرمتی نہ ہو، کسی کی بے حرمتی نہ ہو، ہر صاحب حرمت کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔ مومن، حرم، مقدسات، دین، اقوام، اقارب، اولیاء، علماء، رہبران، پیشوا اور دیگر انسان، وہ انسان جنہوں نے اپنی حرمت زائل نہیں کی، جنہوں نے اپنی حرمت اپنے گناہوں، اپنے جرائم کے نتیجے میں ضائع نہیں کر دی۔ چونکہ کچھ لوگ اپنا احترام خود ختم کر دیتے ہیں، قابل احترام نہیں رہتے، جرم کرتے ہیں، ایسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، قانون بھی انہیں محترم نہیں سمجھتا، شریعت میں بھی، دین میں بھی ان کا احترام ملحوظ نہیں ہوتا۔ ان کو سزا ملے، اور سزا بھی بعض جرائم کی سزا توہین آمیز ہونا چاہیے۔ جس طرح عذاب الہی کی قسموں میں سے بعض اقسام توہین عذاب، توہین آمیز عذاب ہے، عذاب مہین، توہین آمیز عذاب۔ بعض عذاب ہیں درد آمیز ہیں، درد زیادہ ہے، عذاب علیم، الف کے ساتھ، علیم، علم، درد کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض عذاب ہیں جو توہین آمیز ہیں، تحقیر بھی ہے ان کے اندر، چونکہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے، انسانی حرمت کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے ابھی ہیں دہشت گرد ہیں، قابل احترام نہیں ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے ان کا احترام کرنا، چونکہ اپنی حرمت کھو بیٹھے ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مومن کے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو ان کے
پشتیبان ہیں، جو ان کے محرکین ہیں، جو ان کے قیم ہیں، جو ان کے کفیل ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، یہ سب اپنا احترام اللہ کی نگاہ میں کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن جس نے جرم نہیں کیا، جس نے ایسا فتنہ کھڑا نہیں کیا، جس نے حتاکی نہیں کی، جس نے اپنے آپ کو گرایا نہیں، پست نہیں کیا، وہ قابل احترام ہے، اگرچہ مومن نہ بھی ہو، کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو، اس کا بھی احترام کریں۔ محرم احترام سکھاتا ہے، حرمت سکھاتا ہے، محرم اول بھی اور محرم ثانی بھی۔ جنگ کرنا، لڑائی کرنا ممنوع ہے۔ اشہر حرم میں جنگ و جدال ممنوع ہے، بے حرمتی ہے اس مہینے کی۔ احکام ہے خاص، قرآن نے اشہر حرم متعین کیے ہیں اور سب کو پابند کیا ہے، حتیٰ غیر مسلم کو بھی جو اسلامی سلطنت کی قلمرو میں مقیم ہیں انہیں بھی پابند کیا ہے کہ آپ بھی اشہر حرم یعنی ماہ حرم کی حرمت کا احترام کریں، بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یہ حرمت سکھانے آتا ہے یہ مہینہ۔ ایسا نہ ہو کہ خود اسی ماہ میں دین کے نام پر، عزا کے نام پر مختلف ناموں سے اور مقدس و محترم مجالس و منبر کے وسیلہ بنا کر بے حرمتی کی جائے، حتاکی کی جائے کسی کی بھی، حتیٰ جن پر آپ اعتقاد نہیں رکھتے، جنہیں نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ ایمان نہ لائیں، قبول نہ کریں انہیں، انکار کر دیں، لیکن بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ شراکت کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں، آپ قبول نہیں کرتے، جی میں معذور ہوں، آپ کو اپنا شریک نہیں بنا سکتا۔ شریک حیات بننے کے لیے بہت ساری پیشکش آتی ہیں، انسان نہ کر دیتا ہے۔ ہم شریک حیات نہیں بن سکتے، لیکن بے حرمتی تو نہیں کر سکتے۔ آپ انکار کر دیں، کہہ دیں ہم آپ کو اپنا رہبر نہیں مان سکتے، اپنا پیشوا نہیں مان سکتے، لیکن بے حرمتی نہیں کر سکتے کسی کی۔ حرمت کا مہینہ ہے۔ اور محرم جو اس وقت پوری دنیا میں جس وصف کی وجہ سے مشہور ہے، ماہ سوگ و رسا و ماہ غم ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام آل رسول پر، ذریت طاہرہ پر محرم کے ایام میں، اور بالخصوص جو 10 محرم الحرام کو ظلم ہوا، اس کی یاد اس مظلومیت کو یاد کر کے مومن اپنی حالت سوگ کی بنائے، عزا کی بنائے۔ سوگ و عزا خصوصیت ہے مختص اس ماہ کی، اس چاند کی۔ اب رواج عشرۂ اول پڑ گیا ہے، لیکن یہ ماہ کامل مکمل عزا کا مہینہ ہے، چونکہ رسا و عزا 10 محرم سے شروع ہوتی ہے، 10 محرم پہ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ مومنین میں یہ رواج پڑ گیا ہے، اپنی علاقائی ضرورتوں کی بنا پر، لیکن 10 محرم پہ عزا و سوگ ختم نہیں ہو جاتے۔ عزا کو جاری رہنا ہے، کم از کم عزا محرم الحرام تک ہو، محرم اول ماہ محرم عزا کے ساتھ گزرے۔ عزا کا رائج طریقہ مجالس عزا ہیں۔ ان مجالس عزا کے اندر ذکر شہداء کربلا، ذکر سید شہداء کربلا، ذکر آل رسول ہو، اور لوگوں کو متوجہ کیا جائے کیا ستم آل نبی پر، عطرت طاہرہ پر ڈھایا گیا، آگاہ کیا جائے دنیا کو ان مجالس کے ذریعے کہ حکمت اس عزا کی فقط
غم اپنانا و غم کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ حالت غم لوگوں کو اس حقیقت سے بھی آشنا کرے، آگاہ کرے۔ ایسے کام نہ کیے جائیں جو رسا کے خلاف ہیں، جو سوگ و غم کی حالت کے منافی ہیں، جس میں خوشی و سرور کا تأثر ملتا ہو۔ معمولات زندگی بے شک انجام دیں۔ بعض اوقات لوگ دوسروں کے خوف سے، دوسروں کی باتوں کے خوف سے کہ محرم میں یہ معمولات زندگی بجا لا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ معمولات زندگی، کسب و کار آپ جاری رکھیں، لیکن کسب و کار کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنی روزمرہ کی مصروفیت کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، اسی کے حالت میں حالت رسا و حالت غم و حالت سوگ محسوس ہو۔ معمولات زندگی ترک کر کے بیکار بیٹھ جانا گھر میں اور اسے یہ کہنا کہ ہم غم کی حالت میں اس لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں، نہ، آپ کچھ کر بھی رہے ہوں تو بھی حالت غم محسوس ہو۔ جس طرح جن گھروں کے اندر کوئی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے معمولات زندگی بھی بجا لاتے ہیں، بعض اوقات رسومات کی بنا پر ترک کر دیتے ہیں، خود سے خود ساختہ معیارات کے ساتھ، لیکن اجازت ہے اگر آپ معمولات زندگی بجا لائیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ان تمام حالات میں سوگ رہے، جو چیزیں شرعاً جائز ہیں وہ آپ انجام دے سکتے ہیں، جو معمولات زندگی ہیں، لیکن جن سے خوشی کا تأثر ملے، جن سے سرور کا تأثر ملے، جن سے جشن کا تأثر ملے، وہ امور ترک کر دیے جائیں۔ احترام محرم میں مجالس عزا برپا ہوں، مومنین مختلف مقامات پر مجالس عزا برپا کریں۔ اگرچہ مجالس عزا برپا کرنے میں کبھی بھی آسانی نہیں رہی،